بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we will talk about the benefits of Astaghfirullah and what miracles can be done by reading it. حدیث میں آتا ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ استغفراللہ پڑھنے کی بڑی بڑی فضیلت ہے. کئی حدیثوں میں آتا ہے، کئی حدیث ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر مصیبت سے نکلنے کا علاج، ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے اس کا واحد علاج ہے استغفراللہ کی کثرت. اور زندگی میں خوشیاں، اولاد میں برکت، جان میں برکت، مال میں برکت، عافیت والی زندگی اگر ہمیں چاہیے تو استغفراللہ کے ذکر کی خوب تعداد بڑھا دیجیے، خوب زیادہ سے زیادہ استغفراللہ کا ذکر کیجیے. ہم سب گنہگار ہیں اور کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے. ہم سے کوئی بڑا یا چھوٹا جو بھی گناہ ہوا یہ ہم اور ہمارے اللہ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں اٹھتے بیٹھتے علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دن میں کم سے کم 1200 مرتبہ استغفراللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جب اللہ کے بعد اتنی بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیوب، ہر عیب سے پاک تھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی ایک مجالس میں بیٹھتے تھے تو 100 مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا، صحابہ کا اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کا تقوی، اعلیٰ درجے کا یقین، اعلیٰ جان دینے میں اول نمبر، ہر چیز میں 100% دیتے تھے، ہر چیز میں آگے. صحابہ جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ دن میں 12,000 مرتبہ استغفراللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہ ان کا معمول تھا، اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے. اب صحابہ جیسے روزانہ 12,000 اپنے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں، جو بالکل پاک دامن، باطن ظاہر دونوں ان کا نیک. اللہ نے یوں ہی تھوڑی ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، اللہ نے یوں ہی تھوڑی ان کو دنیا میں رضی اللہ عنہ کا لقب دیا. وہ ڈرتے تھے اور وہ روزانہ استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، ہم تو اوپر سے لے کے نیچے تک گناہوں میں ڈوبے ہیں. ہمارا راز گناہوں کا صرف اللہ اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم ہر روزانہ ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے استغفار کی خوب کثرت کریں گے. اب استغفراللہ پڑھنے سے کیا میریکل ہوتا ہے وہ بھی ہم سنیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، ان کا نام تو ہم سب نے سنا ہی ہوگا، اور یہ کیسی بڑی ہستی تھی ہم سب ان کو جانتے ہی ہیں. اب ان کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ان کی ایک سٹوری تھی جو بہت ہی فیمس تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ سفر سے لوٹ رہے تھے اور راستے میں کافی دیر ہو گئی، تو ایک مسجد کے پاس جا کے یہ ٹھہر گئے اور کچھ مسجدوں کے ٹرسٹ سے انہوں نے اجازت لی. پوچھا کہ میں ایک رات یہاں گزار سکتا ہوں؟ تو وہاں کے جو کمیٹی تھی، وہاں کی جو اس زمانے کی ٹرسٹ تھی، انہوں نے منع کر دیا. کہا کہ اگر ہم آپ کو اجازت دیں گے تو اسی طرح ہم کو ہر مسافر کو یہاں پناہ دینے کی اجازت دینا پڑے گی. تو وہیں سے ایک نان بنانے والا بریڈ میکر گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ نظر آ رہا ہے، یعنی امام احمد حنبل رحمۃ اللہ، جو بہت ہی اللہ کے عابد نظر آ رہے تھے، چہرے پہ نور نظر آ رہا تھا. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میرے گھر ایک رات گزاریے. جو کہ وہ شخص دن میں بریڈ بیچتا تھا تو اسے رات میں اس آٹے کو گوندنا پڑتا تھا، یعنی اسے وہ رات میں میرینیٹ کر کے صبح بیچنے کے لیے تیار کر کے رکھ دیا کرتا تھا. لیکن جب وہ آٹا گوندھ رہا تھا تو آٹا گوندتے گوندتے وہ یہ ذکر کر رہا تھا، استغفراللہ استغفراللہ و اتوب الیہ. آٹا گوندتے گوندتے وہ یہ ذکر کر رہا تھا. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ بڑے حیران ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ آج ہی پڑھ رہے ہو یا آپ کا ہمیشہ کا معمول ہے؟ اس شخص نے ان سے فرمایا، نہیں، یہ میرا روزانہ کا معمول ہے. پھر امام احمد حنبل
رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کبھی آپ نے اس ذکر سے کوئی بینیفٹ آپ کو نظر آیا، کوئی فائدے آپ کو نظر آئے؟ اس نے کہا کیا بتاؤ، میرے پاس نہ تو مال تھا، میری حالت بہت ہی خراب تھی، لیکن جب سے میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا میرے پاس مال بھی آ گیا اور اچھا خاصا آ گیا کہ میں اب اپنی خوشی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس نے کہا جب بھی میں دعا کرتا ہوں میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس ایک دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی دعا؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت عرصوں سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ اس شخص سے میری ملاقات کرا دینا، اور کافی دنوں سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ نے دل میں سوچا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ کو مجھے آپ کے پاس لانا تھا، اور ایسا لگا مجھے کہ فرشتوں نے مجھے وہاں سے کھینچ کے لایا اور آپ کے پاس پیش کیا۔ اللہ نے یہ دعا بھی اس شخص کی قبول فرما لی اور کہاں سے اٹھا کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کو ان کے پاس پیش کیا۔ اب یہ وہ بڑی ہستی تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو سب سے زیادہ امت کی جس نے خدمت کی ہے وہ امام ابن احمد حنبل رحمۃ اللہ تھے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے کئی فائدے ہیں، کئی نفع ہے، جس میں سے یہ ایک ہے کہ ہماری دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، دعا رد نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم سب استغفر اللہ پڑھنے کی خوب کثرت کریں گے، اور اللہ تعالی ہم کو اس پہ استقامت دے، عافیت والی کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔